اور ڈیلی اردو 0 کالم پہ میں اپنا کالم پڑھ کے اپلوڈ کرتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو۔ آج جو کالم آپ کو سنایا جا رہا ہے اس کا نام ہے گلیلیو، اور یہ کالم ڈیلی اردو کالم میں چھپا ہے۔ ادریس زاد نے نومبر 4، 2022 میں پرنٹ آؤٹ کیا ہے۔ کالم سٹارٹ ہوتا ہے گلیلیو کے تعارف سے کہ گلیلیو ایک ایسا عظیم سائنسدان تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور چرچ نے اس کے علمی دعوے کو چیلنج کرتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ اب گلیلیو کو اپنی زندگی بڑی عزیز تھی، کیونکہ اس نے بہت سارا علمی اور سائنسی کام کرنا تھا، زیادہ مجبوراً اس نے چرچ سے معافی بھی مانگی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ چرچ سے معافی مانگنے اور اپنا یہ علمی دعویٰ کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے واپس لینے کے بعد گلیلیو نے سوچا کہ پادریوں سے بچا کر علمی انکشافات سے لطف اندوز ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں کی بجائے زمینی علم یعنی سائنس پر توجہ دی جائے، چونکہ ستاروں اور سیاروں یعنی جنتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہوگی تو چرچ بھی ناراض نہ ہوگا۔ چنانچہ گلیلیو نے زمین پر گرنے والے اجسام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پہلی بار اسرا یعنی ایکسلریشن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس نے کیلکولس کا فرسٹ پرنسپل دریافت کیا اور گرتے ہوئے اجسام کے ساتھ ٹکراتی ہوا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ جب کوئی جسم گرتا تھا تو ہوا اس کی رفتار پر اثر انداز ہوتی تھی۔ ہوا تیز ہوتی تو جسم اور طرح سے گرتا، اور ہوا سست ہوتی تو جسم اور طرح سے گرتا۔ لازم ہو چکا تھا کہ پہلے ہوا پر غور کیا جائے۔ ہوا اور ہوا کے دباؤ پر غور کرنے کے لیے گلیلیو نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہوا کو کسی طرح تولا جائے۔ اس نے ایک بوتل میں کچھ پانی ڈالا، بوتل کو ایسے کارک کا ڈھکن لگایا جس میں سوراخ تھا، سوراخ کے ذریعے بوتل کے اندر ایک باریک پائپ ڈالا۔ گلیلیو نے بوتل کو ایک بار ترازو میں تولا، پھر پائپ کے ذریعے اس میں ہوا بھرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد گلیلیو نے بوتل کا دوبارہ وزن کیا تو بہت معمولی سا فرق تھا۔ گلیلیو ترازو کے باٹوں کی جگہ ریت کے ذرات استعمال کر رہا تھا۔ وہ بار بار تجربہ دہرانے کا عادی تھا، چنانچہ جلد ہی اس پر واضح ہو گیا کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اسی تجربے کے دوران گلیلیو پر واضح ہوا کہ ہوا پانی سے 400 گنا ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بوتل میں زیادہ پانی بھرتا، کبھی کم، اور خالی جگہ میں جتنی ہوا ہوتی۔ جسم کے حجم کے اعتبار سے دونوں کی نسبت نکالنا مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ جب گلیلیو پر واضح ہوا کہ ہوا اور پانی کے وزنوں کا فرق اتنا ہے تو اس نے ریاضیاتی طور پر بہت بڑی بوتل فرض کر کے حساب کتاب لگانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر 1000 فٹ لمبی چوڑی بوتل ہو تو یہ فرق بہت زیادہ گہرا نظر آئے گا۔ گلیلیو نے کہا کہ دراصل بوتل بند ہو جانے کے بعد تو ہوا کا وزن ہوتا ہے، لیکن کھلی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے ہوا بے وزن ہے۔ لیکن یہ نہایت غلط خیال تھا۔ گلیلیو کی تسلی ایسے ہی ہوئی، سو اس نے اختیار کر لیا۔ اس زمانے 1630 میں فلورنس کا گرینڈ ڈیوک نواب پمپ کے ذریعے پانی پہاڑی کے اوپر کھینچنے پر تحقیقات اور تجربات کروا رہا تھا۔ نشانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ شاہ جہان کا زمانہ تھا۔ 1630 میں حضرت سلطان باہو کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال ڈیوک آف فلورنس نے دیکھا کہ ہر طرح کا پمپ 33 فٹ کی بلندی سے زیادہ پانی چڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر اس حد یعنی 33 فٹ بلندی پہ پانی رک کیوں جاتا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اب چونکہ گلیلیو ہوا کا وزن معلوم کر چکا تھا اور صرف گلیلیو کی ریاضی ہی جواب دے پا رہی تھی کہ 33 فٹ حد کی وجہ کیا ہے۔ جواب تو موجود تھا، لیکن گلیلیو خود ابھی اپنے اسی خیال پر قائم تھا کہ کھلی جگہ ہوا کا وزن نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا ہے۔ البتہ گلیلیو کا ایک شاگرد اور اسسٹنٹ ایونجلوسٹا ٹارسیلی، اسسٹنٹ کا نام ہے ایونجلسٹا ٹارسیلی، اس بات کو نہیں مانتا تھا
گلیلیو کا شاگرد اپنے استاد کی اس بات کو کہ کھلی جگہ پر ہوا کا وزن نہیں ہوتا نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ اس نے حساب لگا کر اس سوال کا جواب نکال لیا کہ 33 فٹ بلندی تک پانی چڑھنے اور پھر اس سے اوپر نہ چڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ ٹرسیلی نے کہا کہ ہوا کا وزن ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ کھلی ہو یا بند، اور ہم دراصل ہوا کے سمندر کی تہہ میں رہتے ہیں۔ بہت بڑی دریافت ہے ٹارسیلی کی۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ ہم دراصل ہوا کے سمندر کی تہہ میں رہتے ہیں۔ ٹارسیلی نے جواب دیا کہ پمپ مزید اوپر تک پانی کو نہیں کھینچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پمپ کا ویکیوم کھینچ نہیں پا رہا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے ہوا پانی کو دبا رہی ہے۔ باہر کی ہوا پانی کو اتنا دبا رہی ہے کہ وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ اب چونکہ پمپ میں ایسا کوئی پرزہ نہیں تھا جو ہوا کو واپس الٹا دبا دے، اس لیے ویکیوم کا کھینچنا اور بیرونی ہوا کا دباؤ آپس میں برابر ہو جاتے تھے۔ جب گلیلیو فوت ہو چکا تو ٹارسیلی جو اس کا شاگرد تھا، اس نے 1644 میں ایک ایسا آلہ بنایا جو بظاہر نہایت ہی سادہ تھا، اور اس آلے کا نام تھا بیرومیٹر۔ لیکن حیران کن حد تک اس نے آئندہ صدیوں پر اثر ڈالا۔ وہ یہ آلہ نہ صرف انجن کی بنیاد بنا بلکہ برقیات الیکٹریسٹی کی بنیاد بھی ٹارسیلی کا پارے والا پمپ ہے۔ پارے والا پمپ، اس آلے میں پانی کی جگہ پارا اس لیے استعمال کیا گیا کہ پارا پانی سے 13 گنا بھاری ہوتا ہے۔ پارا پانی سے 13 گنا بھاری ہوتا ہے۔ پانی ڈالنے سے ہوا کا کالم 33 فٹ کا بن رہا تھا، جبکہ پارا ڈالنے سے صرف 2.5 فٹ کا کالم بنتا تھا۔ اس طرح یہ پمپ سائز میں بہت چھوٹا تھا اور اب اچھے طریقے سے بار بار بنایا جا سکتا تھا۔ ٹارسیلی نے 3 فٹ لمبی شیشے کی ٹیوب لی، اسے مرکری یعنی پارے سے بھر دیا۔ اس طرح اس نے ایک ٹب لیا، اس میں کافی ساری مرکری ڈالا۔ اب اس نے یوں کیا کہ ٹیوب کے کھلے سرے کو گتے سے عارضی طور پر ہاتھ کے سہارے باندھ کر کے الٹا کر کے پارے والے ٹب میں رکھ دیا، جبکہ اب اس نے گتا ہٹا لیا۔ اب ٹیوب کا کھلا سرا پارے میں ڈوب کر نیچے کی ٹب کی تہہ پر تھا۔ ظاہر ہے الٹی ٹیوب میں پارے نے نیچے کی طرف جانے کی کوشش کی کہ اس کی پشت جو کہ اوپر تھی وہاں سے کافی سارا پارا ہٹ گیا، یعنی وہاں ویکیوم پیدا ہو گیا، جبکہ ٹب والے پارے میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا۔ بس اتنا سا پارا جتنا ٹیوب سے نیچے گرا ٹب کے پانی میں شامل ہوا۔ ٹیوب میں ایک خاص سطح تک نیچے گرنے کے بعد پارا مزید نیچے نہ گرا۔ پارا مزید نیچے گرنا رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ اس کیوں کا جواب اب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کیونکہ ٹب ایک کھلا برتن تھا اور باہر سے کھلی فضا کی ہوا اس پارے پر وزن ڈال رہی تھی، اور یوں ٹارسیلی نے ایک ایسا ویکیوم پمپ بنا لیا جس میں سے ہوا کھینچنے یعنی سک کرنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہ رہی۔ ٹارسیلی نے ایک ایسا ویکیوم پمپ بنا لیا۔ ٹارسیلی کی 2 ایجاد ہیں، ایک کا نام ہے ویکیوم پمپ اور غالباً اسی کا نام ہے بیرومیٹر۔ ایک ایسا ویکیوم پمپ بنا لیا جس میں ہوا کھینچنے سکشن کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہ رہی۔ یہ تھا دنیا کا پہلا بیرومیٹر۔ ویکیوم پمپ دنیا کا پہلا بیرومیٹر تھا جو حقیقت میں نہ صرف انجن کی بنیاد ہے بلکہ الیکٹریسٹی بجلی کی بھی بنیاد بیرومیٹر ویکیوم پمپ ہے۔ ٹارسیلی کا بیرومیٹر بہت سادہ آلہ تھا۔ کھلے ٹب میں موجود پارے پر بیرونی ہوا کا دباؤ پڑ رہا تھا، بند ٹیوب میں موجود خلا پر یہ دباؤ نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ شیشے کی دیواروں نے ہوا کے دباؤ کو اپنے وجود پر روکا ہوا تھا، لیکن ٹب میں موجود پارے پر پڑنے والی ہوا کا دباؤ چونکہ بیرونی ہوا کا دباؤ تھا، ٹب میں موجود پارے پر پڑنے والا ہوا کا دباؤ بیرونی ہوا کا دباؤ تھا جو بہت زیادہ تھا، اس لیے ٹب میں موجود پارے نے ٹیوب کے پارے کو ایک خاص حد سے نیچے نہ گرنے دیا، اور اسی رکاوٹ کی وجہ سے کہ پارا ایک حد تک نیچے ہو کے رک گیا ہے، یہ دریافت کر لیا گیا کہ پانی نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں چڑھتا، اور پانی کو
کس طرح اوپر چڑھایا جا سکتا ہے اور کس طرح کھینچا جا سکتا ہے اور کس طرح اس پاور کی موٹر لگا کر پانی کو اوپر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور جو پارا ڈاکٹر یوز کرتے ہیں تھرمامیٹر میں، وہ بھی جو ہمارا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ پارے کو ایک خاص حد تک چڑھاتا ہے، اور ڈاکٹر یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب پارا جو ہے نا وہ 98 ڈگری فارنہائٹ پہ پہنچا ہے اور اس سے آگے کتنا اوپر چڑھا ہے، تاکہ اس کے مطابق وہ 99 یا 100 پہ یا 102 پہ یا 105 میں بخار بتاتا ہے۔ یہ آلہ فقط انجن اور بجلی کی دریافت کا باعث ہی نہیں بنا، بلکہ موسمیات کی بھی بنیاد بنا، کیونکہ جب جرمن کے سائنسدان اوٹوان گوریگا نے ٹارسیلی کے آلے کو زمین کے مختلف نشیب و فراز پر لے جا کر دیکھا تو ٹیوب میں موجود پارے کی بلندی متاثر ہو رہی تھی۔ پہاڑ پر ہوا کا دباؤ کم تھا، زمین پر زیادہ تھا۔ اس طرح ہوا کے دباؤ کی پیمائش کی وجہ سے بیرومیٹر اور گوریگا کو بابائے موسمیات مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیرومیٹر نے کتنے لوگوں کو بابے بنا دیا۔ ایک بابائے موسمیات ہے گوریگا، ایک بابائے الیکٹریسٹی ہے، اس کا نام آگے جا کے ابھی آپ کو بتایا جائے گا، فادر آف الیکٹریسٹی، جس کا نام ہے ہاکس، اور وہ نیوٹن کا اسسٹنٹ تھا، اس کا نام تھا فرانسس ہاکس بی، اور اس نے بیرومیٹر کے تھرو بجلی ایجاد کی، اور اس لیے اس کو فادر آف الیکٹریسٹی کہتے ہیں، اور اس کے آلے اور اس کی مشین کو ہاکس بی مشین کہتے ہیں۔ ایک دن ٹارسیلی اپنا بیرومیٹر لے کر کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، جب کہ کمرے میں اندھیرا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں ٹیوب کی خالی جگہ میں ہلکی سی سبز روشنی پیدا ہوئی ہے۔ پارے والی ٹیوب میں ہلکی سی سبز روشنی پیدا ہوئی ہے، تب اس نے بار بار ٹیوب کو حرکت دینا شروع کر دی۔ ہر بار یہی روشنی پیدا ہوئی۔ ٹارسیلی اپنے وقت میں تو اس کا جواب نہ دے سکا، اس راز کو نہ جان سکا۔ تھوڑا بہت اس نے جان لیا تھا، لیکن وہ اس کو پبلک نہ کر سکا۔ البتہ اس نے اتنا ضرور اندازہ ضرور لگا لیا کہ ٹیوب میں جس مقام سے پارا ہٹ گیا ہے وہاں پارے کے کچھ ذرات باقی ہیں، اور یہ روشنی انہی میں سے آ رہی ہے۔ اور پھر 1705 میں نیوٹن کے اسسٹنٹ فرانسس ہاکس نے تجربہ دہرایا، ٹیوب کو خوب گھما کر دیکھا، ہر بار ٹیوب کی خالی جگہ میں جہاں پارا موجود نہیں تھا روشنی پیدا ہو رہی تھی، اور یہ شخص ہے فادر آف الیکٹریسٹی، اور یہ مشین کہلاتی ہے ہاکس بی مشین۔ تو اب یہ پورے کالم کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پارا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اب پارے سے روشنی بھی نکلتی ہے، پارا پریشر بھی بتاتا ہے، پارا ٹمپریچر بھی بتاتا ہے۔ مستری کے پاس بھی پارا ہوتا ہے، اس کو لیول کرنے میں پارا سپورٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو ٹمپریچر فائنڈ کرنے میں پارا سپورٹ کرتا ہے۔ سائنسدانوں کو ہوا کا دباؤ اور موسموں کے لیے پارا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدھی سائنس تو پارے میں سمٹ گئی ہے۔ لہذا آپ اس طرح کے کالم سنتے رہا کریں، آپ کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔